پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور یہ جو ہمارا پروگرام کا حصہ ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں۔ اسکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، اور ان کو خوش آمدید کہنے سے پہلے چند گزارشات ہیں۔ جو پروگرام شاید پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی یقیناً، اس سیگمنٹ میں آپ کی جو کالز ہیں ان کو براہ راست شامل کیا جائے گا، اور اسکرین کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد نیچے چلایا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ اور یاد رکھیے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ پروگرام میں کال کریں تو کوشش کریں کہ مختصر گفتگو کریں، صرف اپنے مسئلے اور صحت کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ بات کریں۔ دوران گفتگو آپ ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے کی کوشش نہ کریں، یہ سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ٹی وی کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں تاخیر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو پاتی۔ آپ ٹیلی فون سے کال ملائیں، ہمارا سوال جو آپ سے پوچھا جائے آپ اسی کے اوپر اپنا جواب دیں، اور پھر آپ ٹیلی فون کال کو جو ہے وہ بند کر کے ٹی وی کے اوپر اپنا جواب سنیں۔ نیچے نمبر آپ کے سامنے چلا دیا گیا ہے، انگریزی میں اس کے لائیو کال بھی لکھا ہوا ہے۔ صرف یہی ایک نمبر ہے جس کے اوپر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ معزز مہمان ہمارے ہومیو ڈاکٹر جناب سلمان صدیقی صاحب، جو کہ چیئرمین بھی ہیں BBDHA، ایک تنظیم آپ نے بنا رکھی ہے، بلو برڈ ڈاکٹرز آف ہومیو ایسوسی ایشن، اس کے روح رواں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وابستگی ایک نجی فلاحی تنظیم کے ساتھ CPCIH کے نام سے ایک ادارہ ہے اس کے ساتھ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے کار خیر کے کاموں میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ ہمارے اسکیجول گیسٹ ہیں، آج ہی کے روز ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں، اور ہومیوپیتھک کے حوالے سے آپ کے جو مسائل ہیں، بیماریوں کے علاج پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو میں خوش آمدید کروں گا۔ بہت بڑی نوازش آپ کی ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب موضوع پہ آنے سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ شاید پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں، تو ذرا ان کے علم میں آ جائے کہ ہماری کیا کوشش ہے، اور ہومیوپیتھک کو کیوں ہم اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یا کیوں اس کے اوپر اتنی زیادہ بات کر رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ پروگرام کیے ہی جا رہے ہیں۔ فرمائیے اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں چینل کے 21 کا، ان کی محبتوں کا، ان کے پیار کا، اور ان کے ساتھ دینے کا کہ وہ ہومیوپیتھک کو بہتر طریقے سے، بہت بہتر طریقے سے اس کی پروموشن کر رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا میں یاسر کا، کہ جو ایک سینئر اینکر بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہومیوپیتھک کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور بہتر طریقے سے جو ہے اس کو جانچنے لگے ہیں یہ ماشاءاللہ سے۔ اب تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، زندگی دے، اور اسی طرح ہمارے دوستی اور یہ پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ دیکھیں ہومیوپیتھک طریقہ ہے علاج جو ہے انتہائی جو ہے بہترین اور انتہائی آسان علاج ہے۔ اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے پیشنٹ کو دوا کھانے میں، دوا لینے میں، یا ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے میں۔ تو صرف اس میں اتنی سی بات یہ کہوں گا کہ اور ہر پروگرام میں میرا خیال ہے کہ اب 5 سال کے عرصے کے قریب ہو گیا ہے پروگرام ہمیں کرتے ہوئے، تو ہر پروگرام میں ایک ہی بات میری یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے ہومیوپیتھک کو آپ پہلا اسٹیپ دیجئے۔ پہلا اسٹیپ ہومیوپیتھک اگر ہوگا تو آپ کو دوسرے طریقہ ہے علاج کی طرف نہیں جانا پڑے گا، نہ آپ کو ایلوپیتھک کی طرف جانا پڑے گا، نہ آپ کو حکمت کی طرف جانا پڑے گا، بلکہ ہومیوپیتھک جب طریقہ علاج آپ اختیار کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسانی سے آپ شفا کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ شفا عنایت فرمائے۔ بے شک کہ یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں، اور ہم تو ایز اے انسان دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، مگر معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینا اس کا کام ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی یاسر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم ہومیوپیتھک پہ مسلسل پروگرام کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں سونے کے حوالے سے کہ جتنا کوٹا جاتا ہے اتنا ہی وہ اپنا رنگ روپ نکالتا ہے، شکل نکالتا ہے، تو ہماری جو ہومیوپیتھک وہ گولڈ ہے، اس کو جتنا کوٹا جائے گا، جتنا لمبا لے کے جایا جائے گا، اس میں نئی چیزیں، نئی باتیں، نئے معاملات شامل ہوتے جائیں گے۔ اگر ہم 5 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو ان 5 سال کے عرصے میں ہمارے پاس کرونا بھی آیا، کرونا کی 4 ویوز آئیں، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ اور بہت سے انفیکشنز آئے،
تو یہ ساری نئی چیزیں تھیں جن کو ہومیوپیتھک میں پہلی بار جگہ ملی کہ اس کے لیے علاج ہو سکے، اس کے لیے بات ہو سکے، یہاں تک کہ اتنی سخت پابندیوں کے اندر بھی یاد ہو گیا صرف آپ کو کہ ہم لوگوں نے بھرپور پروگرام کیا کرونا کے حوالے سے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں آپ کا بڑا کردار ہے کہ آپ نے ہمت رکھی اور ہم لوگ کام کو لے کے چلتے رہے، اور اسپیشلی چینل کا بڑا کردار ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ ہے علاج ایک سہل علاج ہے، ایک آسان علاج ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کم مقدار میں ہم دواؤں کو دے کر اپنے مریض کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں۔ ہومیوپیتھک کی بڑی سمپل فلسفی ہے کہ وہ جو ہے مرض کا علاج نہیں کرتی، نہ مرض سے اس کا کوئی تعلق ہے، وہ مریض سے اس کا تعلق ہے کہ یہ بیمار اگر ہوا تو کیا وجوہات تھیں کہ یہ شخص بیمار ہوا۔ اور ہمارے یہاں پہ جو جس چیز کو تسلیم کیا جاتا ہے ہومیوپیتھک میں وہ بیسیکلی وائٹل فورس ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو ہم اردو میں قوت حیات کہتے ہیں آپ کو۔ اور ہمارے ہاں جو سب سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کا مائنڈ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں سے ساری ڈیٹیلز، یہاں سے ساری سچویشنز، یہاں سے سارے آرڈرز، یہاں سے ساری ورکنگ جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے چل رہی ہوتی ہے۔ تو اب جب بندہ اداس ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اداسی کی کیا کنڈیشنز اس کی آتی ہے، خوش ہوتا ہے تو اس کی کیا کنڈیشنز آتی ہیں، وہ مطلب لڑ رہا ہے تو اس کی کیا کنڈیشنز ہے، وہ کسی سے نفرت کر رہا ہے تو اس کے کیا ایکسپریشن ہے۔ تو ہماری سوچ ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سمپل لے لیجئے پیرالائز کا ہونا، چلتے چلتے تو نہیں ہو جاتا، آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، مسلسل چل رہا ہوتا ہے تو آپ پیرالائز ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کا ون سائڈ پیرالائز ہو گیا، فیس پیرالائز ہو گیا۔ یہ کنڈیشنز کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کے سوچنے سے ہو رہی ہے۔ آپ کے دماغ میں یقیناً کوئی ایسی بات آئی جو کنٹرول آپ نہیں کر پا رہے اور پورا جسم اس سے آپ کا متاثر ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں، اور پازیٹیو کیسے کریں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یا منافقت ہر دو قدم ہر قدم ہر لہجے میں موجود ہے کہ قواقف نظر آتے ہیں کچھ اور ہیں کچھ۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اس چیز کو کلیئر کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے صحیح کریں۔ ہمیں دوسروں کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم صحیح ہو جاؤ، تم صحیح ہو جاؤ، تم منافق ہو، منافق نہیں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اگر آپ ریئل ہیں، فیئر ہیں تو آپ پھر ڈریں مت اور آپ کھل کر بات کریں، ٹھیک ہے جی۔ من میں آپ کے اگر 19-20 بھی آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ میں کھوٹ موجود ہے، یا آپ کہیں نہ کہیں آ کر اپنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا۔ تو ہومیوپیتھک کے حوالے سے صرف اتنا سا ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے علاج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنا آسان ہے، اس کو نبھانا مشکل ہے۔ بہت خوب۔ ہومیوپیتھک کی تعلیم حاصل کر لی 4 سال۔ میرے استاد جی کہتے تھے جس وقت میں مجھے اچھے سے یاد ہے 4th ایئر میں پڑھ رہا تھا، فلسفی مجھے پڑھا رہا تھا، کہتے ہیں سلمان ایک بات میں بتا دوں، تم اچھے اسٹوڈنٹ ہو، پڑھ رہے ہو، لیکن یہ جو تم پڑھ رہے ہو نا یہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تو میں حیران ہوا، نہیں کہا یار زندگی کے 4 سال میں اس پہ لگا رہا ہوں اور آپ نے یہ کہہ کے سارا معاملہ کہہ دیا کہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ کہہ رہے ہاں کوئی کام نہیں آئے گا، جس وقت تم کرسی پر بیٹھو گے نا پہلے دن اپنے، اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کیا سیکھا ہے اور کیا سمجھا ہے اور کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ اور میں قسم سے بتا رہا ہوں کہ جب میں فرسٹ ڈے کلینک بیٹھا تھا، میری پیشنٹ ایک آیا تھا، بچہ تھا کوئی 13-14 سال کا، تو اس کو بخار ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کی دوا بیلاڈونا تھی، اس کی علامتیں اس سے مل رہی تھی، سب چیزیں نظر آ رہی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاں یہ بیلاڈونا ہے، میں سلیکٹ کر رہا ہوں، لیکن میرا ہاتھ کانپ رہا تھا اس وقت اس دوا کو ڈالتے ہوئے کہ یار پتہ نہیں مطلب اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو نہ جائے، کوئی پرابلم۔ تو وہ جو میرے پسینے آنا چہرے پہ شروع ہوئے، وہ جو میری کپاہٹ تھی، تو مجھے اپنے استاد کی بات یاد آئی کہ وہ کہتے تھے کہ جب بیٹھو گے نا کرسی پر اور جب کام کرو گے تو تب تمہیں پتہ چلے گا۔ میں سمپل مثال دوں آپ کی، یقیناً آپ نے یہ پہلا پروگرام کیا ہوگا تو آپ پہ کیا بیتی ہوگی، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے کہ ہم جو تھیوری کر رہے ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ میں اس کی سمپل سی مثال دوں آپ کو، ایک استاد ہمیں بزنس سکھاتا ہے جبکہ وہ خود صرف استاد ہوتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، گھر چلا جاتا ہے، اس کو تو بزنس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، بس ڈیبٹ کریڈٹ پہ وہ ہمیں پوری فلسفی سمجھا کے اور چلے جاتے ہیں۔ تو اب ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کے اوپر کہ وہ ڈیبٹ کریڈٹ کو سمجھا کس طرح سے۔ اگر وہ حقیقت میں سمجھ گیا کہ مائنس پلس زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے تو وہ ایک بہترین بزنس مین ہے۔
اگر وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ استاد نے مائنس کس کو کیا اور پلس کس کو کیا ہے تو وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ نوکریوں کے دھکے کھائے، سوائے اس کے کہ وہ جوتے اٹھائے، سوائے اس کے کہ وہ واہ واہ کرے، سوائے اس کے کہ بس وہ منافقت کرتا رہے اور وہ اپنی زندگی کو لے کے چلتا رہے. دیکھیے دو چیزیں بڑی سمپل میں ایک بات کروں گا آپ سے کہ یاسر اگر ایک بندر کے سامنے ایک کیلا رکھا جائے اور 1000 کا نوٹ رکھا جائے تو بندر کیا اٹھائے گا؟ بالکل ایسا ہی، وہ یقیناً کیلا اٹھائے گا، اس کو 1000 کے نوٹ سے دلچسپی نہیں ہے. لیکن انسان کے آگے اگر کیلا اور 1000 کا نوٹ رکھا جائے گا تو 1000 کا نوٹ پہلے اٹھائے گا کہ اسے پتہ ہے اس میں کئی سارے کیلے آ جائیں گے، ایک کے چکر میں نہ پڑوں. لیکن بندر کو نہیں معلوم کہ اس میں آئے گا ہی نہیں آئے گا. یہی فرق بزنس میں اور جاب میں. جاب سے آپ صرف گھر چلاتے ہیں، بزنس سے آپ کی گھرستی چلتی ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے نا. تو میں اپنے ڈاکٹرز کو ہمیشہ ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ جو ڈرتے ہو بزنس کرنے سے، بھائی بزنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس میں شمار کر لیں کہ آپ کرپشن پہ آ گئے، آپ کرپٹ ہو گئے. نہیں، بزنس تو اگر ایک ٹھیلے والا بھی سیب بیچ رہا ہے وہ بھی بزنس کر رہا ہے. تو آپ کو تو اللہ نے ایک منصب دے کر ایک ڈاکٹر بنایا اور ڈاکٹر بنانے کے بعد آپ کو رستے فراہم کیے کہ آپ کامیابی کی طرف اپنی جو زندگی ہے اس کو لے کر چلیں. ڈاکٹر صاحب اب کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کی طرف ہم آتے ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے جو ذہنوں میں سوالات ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے، خاص طور پہ پیچیدہ امراض کے حوالے سے جس کو لا علاج سمجھا جاتا ہے، اس میں ہومیوپیتھی کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اگر ہم جگر کے امراض سے شروع کریں تو بہت سارے مسائل ہیں. ہیپیٹائٹس بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اور جیسے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جب معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کرونک ڈیزیز ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہومیوپیتھک کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس صورت میں بھی علاج ممکن ہوتا ہے، لیکن اس میں دیر جو یقیناً ناقابل برداشت کسی بھی طریقہ علاج کے اندر. میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کی جائے، خاص طور پر ہیپیٹائٹس وغیرہ کے جو سوالات ہیں، جو لوگ مبتلا ہیں، کیا علامات ہوتی ہیں، کس وقت ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور کیا ہومیوپیتھک، پھر سوال وہی ہے کہ پہلی لائن آف تھراپی ہونی چاہیے؟ جواب دیجیے. بہت شکریہ یاسر. اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا ٹاپ 1 کوشچنز ہے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے جی، ٹاپ 1 سوال ہے یہ کراچی کا، کیونکہ یہاں پر ہر چوتھا بندہ اس میں مبتلا ہے جوائنٹس میں. اچھا، جوائنٹس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول کا اس میں کتنا کردار ہے، ہمارے گھر کے ماحول کا اس میں کردار، ہمارے معاشرے کا کتنا کردار ہے، ہمارا اپنا کتنا کردار ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی بات بتاؤں کہ میں آپ کو کئی بار یہ روایت بتا چکا ہوں کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر اور حضرت عمر کے دور تک موجود تھے، اور یہ بڑے مشہور حکیم تھے اس دور کے، جن سے کسرا تک نے جو ہے وہ اپنا علاج کرایا، ایران کے بادشاہ نے. تو ان سے پوچھا گیا کہ بہترین جو پرہیز ہے وہ کیا ہے. آپ نے فرمایا، مسکرایا اور فرمایا کہ دونوں ہونٹوں کو آپس میں جوڑ لو. اس سے بہترین تمہارا کوئی پرہیز نہیں کہ جب تمہارے ہونٹ کھلیں گے نہیں کچھ کھانے کے لیے بیکار کا، تو ظاہر سی بات ہے اندر کچھ بیکار جائے گا نہیں. پوچھا کہ ہلاکت کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ کھانے کے اوپر دوبارہ کھانا، جو کہ ہمارے کراچی کا فرسٹ اوون سسٹم ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں کھانا کھایا، اتنے میں ہمارا دوست آ گیا، کہتا ہے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کچھ نہیں یار بیٹھا ہوں. بھائی ہاں یار چلتے ہیں یار، باہر نکلے تو چائے کے ساتھ یار یہاں چیز پراٹھا، یہاں پہ آلو پراٹھا، یار تھوڑا کھا لے. اس تھوڑے کے چکر میں کیا ہو رہا ہے کہ جو کھانا کھا کے وہ ابھی ایک حصہ ہضم ہونا شروع ہوا کہ اس کو مزید آپ نے اس پر بوجھ ڈالا. تو یہ صرف آپ اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں، آپ پورے جسم کے ایک اعضاء پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. جب یہ معدہ ڈسٹرب ہوگا تو لا محالہ بات ہے کہ ہاضمے کی خرابی عین ممکن ہے کہ آپ کو درپیش ہوگی، جو آپ کو مسائل پیدا کر سکتی ہے. اور پھر یہی جب سیل اور یہی جب ایسڈ آپ کا صحیح پراپر ورک نہیں کرتا تو یہ کنٹینیو ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے لیور فنکشنز کی طرف. اور لیور کا دار و مدار ہم کو ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے جو ہے پتے کے اوپر، گال بلیڈر کے اوپر، کہ اس میں سے ایک ڈراپس آتا ہے جس کو بائل ڈکٹ کہتے ہیں. یہ بیسیکلی جب جگر میں جاتا ہے تو یہ ہاضمے کا سبب بنتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جس چرب طریقے سے ہم لوگ غذا کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ سمپل سی بات ہے کہ بھنا ہوا گوشت ہو گیا، چکن ہو گئی، فش ہو گئی، ہر چیز تلی ہوئی کھا رہے ہیں ہم لوگ، جس میں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کس تیل میں تلا جا رہا ہے. ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ہمیں کھانے سے مطلب ہے. تو جب ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں یا پیزا کھاتے ہیں یا گھر کے اندر کوئی ایسا کھانا کھاتے ہیں جو ہم زیادہ کھا چکے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے
کہ اعتدال سب سے اہم ہے اور پرہیز سب سے اہم ہے. اور ہم اگر پرہیز نہیں کریں گے تو جوائنٹس کیا نہ جانے کون کون سی بیماریاں ہمارے منہ کے ذریعے سے ہمارے اندر داخل ہو سکتی ہیں اور ہمیں شدید بیمار کر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے کالر ہیں ان کو شامل کیا جائے. انرجی ہے جی, انرجی کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, السلام علیکم. میرے ڈاکٹر صاحب سے جی 2 سوالات ہیں. ایک تو میں نے یہ پوچھا ہے کہ میری مدر کو تقریباً 4-5 دن سے ڈاکٹر صاحب لیفٹ آئی میں اس طرح انفیکشن ہو رہا ہے کہ پوری آنکھ جو ہے وہ سویلنگ ہوئی بھی ہے اور بند ہو رہی ہے اور درد بھی ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر 160 تک جا رہا ہے ان کا, جبکہ ان کو بلڈ پریشر اتنا رہتا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اور دوسرا ان کے کان کے پیچھے بھی مطلب جیسے سوجن آ رہی ہے وہ انفیکشن کی وجہ سے. تو کل ہم نے آئی اسپیشلسٹ کو دکھایا, انہوں نے ایزومیکس دے دی ہے کہ وہ آپ کھائیں کہ جو پیچھے کان کے بھی سائڈ سے آئی انفیکشن آ رہا ہے, اور 2-3 ڈراپس دیے ہیں, مگر کنڈیشن یہ اتنی مطلب اس طرح ورس ہو رہی ہے ان کی آئی کی. یہ آپ بتائیں گے ڈاکٹر کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو نارمل وائرل پھیلا ہوا ہے یہ وہ والا انفیکشن نہیں ہے. جی اور یہ صحیح کہا انہوں نے. جی, اور میرا دوسرا سوال ہے یاسر بھائی ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ جو یو ٹی آئی انفیکشن ہوتا ہے اس کے کیا کازز ہوتے ہیں؟ جی پلیز یہ بتا دیجیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل بہت کامن کوشچن ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو پہلی والی بات ہے اس کو تھوڑا سا انڈر لائن کر لیں کہ جس وقت آنکھوں میں صرف یہ ایک انفیکشن نہیں ہے, کنجنکٹیوائٹس یا آشوب چشم جس کو وہ کہتے ہیں, یہ ہر کیسز میں نہیں ہے, اور بھی دیگر انفیکشنز ہیں. تو کوشش یہ جو ہوم ریمیڈیز کر رہے ہیں اس پہ بھی آگے چل کے گفتگو کروں گا. ڈاکٹر صاحب یو ٹی آئی کے بارے میں اور اس کے بارے میں سوال ہے, دونوں کو الگ کر لیتے ہیں. یونیٹری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے یہ ہمارے پاس ایک عام سی ایک علامت ہے ہمارے یہاں پہ, پیشاب میں جلن کا ہونا اور پیشاب کی نالی میں جلن کا ہونا یا انفیکشن کا ہو جانا. یہ بڑا ایک سمپل ہمارے یہاں جو ہے یو ٹی آئی کا ایشو ہو چکا ہے, اور ایشو ہونے کی وجہ میں ابھی وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سب سے مین چیز ہے ہمارے پاس ناقص غذا. ناقص غذا دیکھیں, میں پھر یہی کہوں گا کہ ناقص غذا کا لفظ شاید میں غلط استعمال کروں, ہم خود اپنی غذا خراب کر رہے ہیں. ہمیں تو خود ہی نہیں پتا کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس میں غذائیت کیا ہے, جو ہم سالن یا جو گرم مسالے استعمال کر رہے ہیں ان میں غذائیت کیا ہے, وہ ہمیں کتنا فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ شدید گرمی ہوگی, ہم نے گرم مسالہ کھانا ہے تو مائنس از اکول ٹو مائنس ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے گرم مسالے کا کھانا سردی میں کھائیں, کے اندر ہمارے مائنس ہو جائے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, آپ سردی میں کھائیں گرم مسالے جس سے آپ کا جسم گرم رہے اور آپ سردی کا مقابلہ کر سکیں, اور گرمی میں آنے کے بعد ٹھنڈے مسالے استعمال کریں. لیکن وہی بات آتی ہے کہ ہمارے یہاں خواتین جو کھانا پکا رہی ہوتی ہیں شاید ان کو بھی نہیں معلوم کہ مسالوں کی جو کوالٹی ہے اور مسالے کی جو ہیت ہے, ماہیت ہے, ان کا مزاج ہے, ان کا مزاج. اور یہ کیا اگلے کسی پروگرام میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ 11 مسالے ہیں جو ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں, اور ان 11 مسالوں میں بالکل ایسا ہی ہے جیسے مزاج ہمارے یہاں عوام کے مزاج کے مطابق ایسے ہوتے ہیں. سوال انہوں نے والدہ کا کیا کہ ان کی ایک آئیز جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے اور جس کی اور بلڈ پریشر ہائی کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. دیکھیں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو کبھی آنکھ پہ کوئی چوٹ لگی ہو, ٹھیک ہے جی, یا عمومی طور پہ آنکھ کا بلڈ آنا یا آنکھ کا سرخ رہنا ہیمریج کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ آئیز کی کوئی رگ بریک کر گئی ہو چوٹ لگنے کی وجہ سے, یا دیر تک اسی کروٹ سونے کی وجہ سے. بیسیکلی یہ انفیکشن جو وہ بتا رہی نا کہ کان کے پیچھے جو انفیکشن ہے وہ ایک وال آتی ہے, اس وال کی ڈسٹربنس کی وجہ سے موجود ہے. ہمارے پاس جس کے لیے دوا بڑی خوبصورت ہے, پلانٹیگو کے نام سے موجود ہے. اس کو مدر ٹنچر جو ہے رات کو یہ 10 قطرے پانی میں ڈال کر پئیں اور صبح ناشتے کے بعد یہ والدہ کو دیں. اور اس کے علاوہ جو ہے سنریا مارٹیما ڈراپس آتے ہیں آنکھوں کے لیے وداؤٹ الکوہل والے, آپ وہ روزانہ 1 قطرہ صبح اور 1 قطرہ رات جو ہے آنکھ میں ان کو ڈالیں. انشاءاللہ تعالیٰ کان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور جو ہے آنکھ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اگر آنکھ سے پانی آ رہا ہے یا آنکھ میں کھجلی ہو رہی ہے اور مسلنی پڑ رہی ہے اور بار بار آنکھ سے پانی نکل رہا ہے اسی حالت میں, تو پھر آپ ان کو بیسیکلی جو ہے وہ آئی ڈراپ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی, پھر اس کے لیے یوفریشیا ایک ہمارے پر ڈراپس آتا ہے, اس کو 200 میں استعمال کرایا جا سکتا ہے. دن میں 3 مرتبہ 10-10 قطرے آپ انہیں استعمال کرائیں. میں پھر یہی کہوں گا کہ جو یہ ڈراپس ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فرانسیسی یا جرمنی یا ہندوستانی لیں, یہ پاکستانی لیں. ہماری اپنی کمپنیز کو پرموٹ کریں جہاں سے آپ کو بہتر فائدہ مل سکتا ہے. اور 19-20 کا فرق ہوتا ہے, یا صرف کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چلتے برانڈ پہ
کہ وہ ڈبہ پیک ہوگا، دودھ تو بڑا زبردست ہوگا، کھانا ڈبہ پیک ہوگا، تو اس میں یہ ہمیں شاید سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیمیکل کی کتنی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے، اس کو سیو کرنے کے لیے جو ہمارے جسم کے لیے کتنی نقصان دہ اور کتنا ہم کو نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو یہ کوشش کریں کہ فریش کھانا کھائیں، سب سے زیادہ سب سے بہتر، اور چھلکوں والی غذاؤں کا استعمال کریں، چاہے وہ پھل ہو یا سبزیاں ہوں، چھلکوں والے استعمال کریں. اور ہمارے ہاں جس طرح بیگن کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، بیگن کا یہ جو بھرتا ہے یہ کسی بھی فارم میں نہیں ہے بھائی، کسی بھی ڈش کا نام نہیں ہے. اس میں تو بیگن کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو ہمارے ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. بہت خوب، بہت خوب. ٹھیک ہے نا. تو بیگن کا بہترین طریقہ پیس کر کے اور اس کو بوائل کر کے بنایا جاتا ہے. عمومی طور پہ بیگن کا پانی بھی استعمال ہوتا ہے پینے کے لیے. یہ ریح کو ختم کرتا ہے جسم سے، وزن کو کم کرتا ہے. یہ بڑا فائدہ مند ہے کیونکہ آئرن اور وٹامن سے بھرپور پانی ہوتا ہے. جیسے ہم وہ مکوں کا پانی 100 روپے کا تو مارکیٹ سے خرید لیتے ہیں جا کے، مگر گھر میں زحمت نہیں کریں گے کہ کچی بند گوبھی جو دیکھیں یہ سبزیاں بوائل کی جاتی ہیں پہلے اور اس کا پانی میں ہی پکائی جاتی ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اتنا پکاتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس میں آلو کہاں پر ہے اور گوبھی کہاں پر ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ سبزی بالکل نہیں پکائی جاتی، اس میں کسر ایک حصے کی رکھی جاتی ہے تاکہ میدے کو وقت لگے اس کو ہضم کرنے میں، تاکہ وہ انجوائے کرے آپ کے کھانے کو اور اچھے سے آپ کا کھانا ہضم ہو، جسم میں توانائی آئے. آپ مجھے بتائیں جب آپ سارا پیس کے ہی کھا لو گے تو میدے کا کام کیا رہ گیا؟ اس نے تو اپنا ایسڈ تھرو کرنا ہے. تو آپ پھر ایسی چیز اسے دیں کہ وہ اس کی محنت پوری لگے اور وہ آپ کو فائدہ پہنچائے. اور دوسرے نمبر پہ یو ٹی آئی انفیکشن کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ پانی کا استعمال ہے سب سے بہترین. اگر آپ کے گھر میں ٹینک شربت موجود ہے یا لیمبو موجود ہے تو شکنجی بنا کے پی سکتے ہیں. وٹامن سی کا استعمال زیادہ رکھیں اس میں آپ لوگ. ساتھ کے ساتھ جو ہے رس والے پھلوں کا استعمال کریں. عمومی طور پہ لوگ اس میں کھیرے کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ خربوزے کا استعمال کر سکتے ہیں، تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں، سردہ ہے، گرما ہے، کولاچی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ وہ پھل جس میں رس ہو، یہ آپ کی یوٹرائی انفیکشن کو بہت فائدہ دیتے ہیں. دوا کے حوالے سے بڑی زبردست سی میں ان کو دوا بتاتا ہوں. دوا کے حوالے سے سب سے پہلی دوا اس انفیکشن کو صحیح کرنے کے لیے، جسے پیشاب میں جلن اور انفیکشن ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کینتھرس موجود ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری دوا ہمارے پاس پریرا براوا کے نام سے موجود ہے جس کو مدر ٹنچر میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اگر یہ کمپلیٹ دوائیں استعمال کریں تو یقیناً جو ہے ان کی والدہ کو اللہ کریم شفایاب کریں، صحت اور زندگی دیں. کیونکہ ماں تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر کی رونق ہوتی ہے. اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. تو آپ کے آرڈر میں ذرا ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ دوائیاں پہلے آپ نے پلانٹیجس کا تذکرہ کیا تھا. میں نے پہلے بتایا پلانٹیگو بتائی تھی، یہ کان کے حوالے سے بتائی ہے، جو ان کے کان میں انفیکشن اور پس آ رہا ہے اس کو. اور دوسری دوا جو میں نے بتائی وہ یوفریشیا بتائی ہے 200 میں. اگرچہ آنکھ مسلنے پر پانی اس میں سے آ رہا ہے تو اس صورت میں یوفریشیا آپ دے سکتے ہیں. دن میں 3 ٹائم 20 ڈراپس ہیں. اور اگر جو ہے یو ٹی آئی انفیکشن کے لیے میں نے بتایا ہے پہلی دوا کینتھرس اور دوسری پریرا براوا میں نے آپ کو بتائی ہے. تو یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک نہیں، یہ اگر شدید جلن ہے تو کینتھرس استعمال ہو سکتی ہے اور پریرا براوا جرنل اس کو مکمل سیٹ کرے گی، یعنی کہ ہاں یو ٹی آئی انفیکشن کو کمپلیٹ یہ ریلیف دیتی ہے، جس کی وجہ سے پتھری بننے کا جو ایک عمل ہے یا نالی زخمی ہونے کا جو ایک عمل ہے یہ پروان نہیں چڑھتا اور بہتری کی طرف معاملے آنا جو وہ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ پرہیز کیا تجویز کرتے ہیں کہ کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا؟ 3 چیزیں بس کہوں گا، سیدھی سمپل بات. پہلی چیز تو کولڈ ڈرنک بند کریں، کسی بھی کمپنی کی، کسی بھی رنگ و نسل کی، کسی بھی کلر کی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جس میں آپ خیال کریں کہ یہ ایسڈ ہے شدید، اس میں شوگر موجود ہے، اس میں کارٹیزن بھی موجود ہوتا ہے بعض دفعہ، اس میں یہاں تک کہ اس میں جو ہے کیفین اسپیشلی موجود ہوتی ہے. اور اب تو باقاعدہ اس پہ لکھا ہوا ہے کیفین. اور کیفین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کسی کے لیے کیفین امپورٹنٹ نہیں ہے. کیفین کافی کے اندر بھی ہوتی ہے، تو یہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جنہیں نیند نہ آئے. اس کی زیادتی آپ کے دماغ کے مسلز کو ڈیمیج کر دیتی ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی اور پھر جاگتے رہتے ہیں. اور لکھا بھی ہوتا ہے جی بالکل، اس میں کیفین جیسے بہت ساری باہر سے جو آتی ہیں جس میں اس چیز کا خیال کریں. میں نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ کچھ سمجھدار لوگ ہیں اور اگر نہیں سمجھے تو پھر سمجھانا پڑے گا کہ بھئی نام بتانا پڑے گا، لیکن ابھی سمجھ جائیں آپ لوگ. دوسری چیز
جو میں اس میں منع کروں گا واضح وہ ہے مرغی. مرغی سے بنا سالن، مرغی سے بنی بریانی، بروسٹ، روسٹ، پیزا، ایکس، وائی اور زیڈ، جو کچھ بھی چکن سے حاصل کیا جا رہا ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ جب تک اگر آپ کو جوائنٹس کا معاملہ ہے، یوٹری انفیکشن کا معاملہ ہے، آپ اس سے پرہیز کریں اور اس سے دور رہیں. تیسرے نمبر پہ کچا نمک جو ہم اوپر چھڑک کر کھاتے ہیں وہ ٹوٹل ٹاکسز ہے، وہ زہر ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے کھانے میں ملا رہے ہوتے ہیں. تو ان تین چیزوں سے آپ نے احتیاط کرنی ہے. باقی چھلکوں والی غذاؤں کا استعمال کریں، پانی زیادہ پئیں، اور اگر صبح پھلوں میں کھانا ہے تو کیلا بہت زبردست پوٹیشیم سے بھرا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک ہے. جی ہاں، یہ بھی واپس ضروری آئیں ہے. گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. جناب ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب تشریف فرمائیں اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. اور بریک پہ جانے سے پہلے کالر ہمارے ساتھ تھی. چند ایک سوالات آپ نے کیے جس کے جواب ڈاکٹر صاحب نے ابھی دیے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب مسائل کی طرف واپس آتے ہیں، اور خاص طور پہ جیسے بھی آپ ہیپیٹائٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارے ہاں جیسے ہم ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہومیوپیتھک کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. ایسی صورت میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اور پھر لوگ جو جیسے ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ جب ان کو افاقہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ بہت جلدی ان کو رزلٹ چاہیے، بڑا امپیشنٹلی پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو رزلٹ اتنی دیر سے آیا ہے، یا بعض اوقات وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں. ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو طریقہ ہے کس حد تک آپ سمجھنے کے فائدہ لوگوں کو دے سکتا ہے، یا کس حد تک جو ہے وہ لوگ جو تاخیر کرتے ہیں اس کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ایسے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کی علامت میں سب سے پہلی اور سب سے خاص علامت یہ ہے کہ پیشنٹ کو کانسٹیپیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی آنتوں میں ڈرائنس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری جو علامت ہے، پیشنٹ کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے. تیسری بڑی علامت یہ ہے کہ کھانے کی خوشبو سے اسے الرجی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھاگتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے. پھر چوتھی علامت یہ آتی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں پیلا پن نظر آنا شروع ہونا، یا ناخنوں پہ پیلا پن نظر آنا شروع ہونا. تب تو ایک چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے اگر یہ تین علامتیں موجود ہیں، اگر ہم اپنی آنتوں کو صحت مند رکھیں، وقت پہ صحیح سے ٹائم سے کھائیں اور اپنے ٹائم سے اس کو کلیئر کرتے جائیں آنتوں کو، اور کانسٹیپیشن کو نہ رہنے دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹس اور ہیپیٹائٹس تک بات پہنچے ہی گی نہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ اگر ہم اپنی غذا کے اندر گھی کا استعمال جو ہے بند کریں، ناقص گھی. اگر آپ گھر میں گھی نکال رہے ہیں مکھن سے تو آپ بالکل وہ 110% ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ دل بھر کے کھائیں، آپ کو نقصان نہیں کرے گا. لیکن ناقص گھی جو چربیوں سے بنا ہوا ہے، ناقص گھی جو مطلب اوجڑیوں سے بنا ہوا ہے، ناقص گھی کے جس میں آج کل بچے جو پاپڑ کھا رہے ہیں، جو 5 اور 10 روپے میں آپ کو مارکیٹ سے اویلیبل ہیں، کیونکہ جو برانڈ ہے، برانڈ کے تو آپ کو 10 روپے کی کوئی چیز اب ملے گی نہیں، وہ تو آپ کو 30 روپے سے کم کی تو بات ہی نہیں ہے. 30-40. تو بچے کیا کر رہے ہیں، اب جسے 10 روپے خرچی ملی ہے تو وہ تو وہی رستہ دیکھے گا نا کہ بھائی 10 میں کیا لے سکتا ہوں. تو یہ چیزیں بہت نقصان دہ. اور بچوں میں جوائنٹس زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ناقص چیزیں باہر سے خرید کر جب کھا رہے ہوتے ہیں، اور گھر پہ تو پتہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے وہ تو ناشتے کا تو رواج ختم ہو گیا ہے. ہم لوگوں کے دور میں تو یہ تھا کہ امی لپیٹ کے دے دیتی تھیں، پراٹھا دے دیا، انڈا دے دیا، یا روٹی پہ مکھن اور چینی لگا کر دے دی. وہ بھی ایک دور تھا کھانے کے لیے. بہت 3 مار لیا 2 سے 3 روپے مل جایا کرتے تھے، وہ بھی انف. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک دور تھا. اب تو بچے کو اگر 100 روپے بھی دیتے ہو تو اس کا ناک منہ سڑا ہوا ہوتا ہے کہ یار اس سے کیا، بھائی اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہمیں بھی پتہ ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا بھائی. کہ ایک اگر تم سمپل سی سیلنٹی لینے کے لیے جاتے ہو تو وہ بھی تمہیں ڈھنگ کی 50 روپے سے کم کی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اس معاملے پہ کہ وہ باہر کیا کھا رہے ہیں، اور اس کا بہتر سلوشن اور طریقہ یہ کہ ان کو ناشتہ کرا کر بھیجیں، اور جیسے ہی وہ گھر پہ آئیں ان کو کھانا ہینڈ ٹو ہینڈ ان کو کرا دیں تو انہیں پریشانی نہیں ہوگی. اب اس کا مقصد سب سے مین ہے کہ اپنی آنتوں کو آپ نے کلیئر رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ بہترین غذا لینی ہے، اور غذا کوشش کریں
کہ بھر پیٹ نہ کھائیں تاکہ معدے اور جگر پر بوجھ اس کا نہ پڑے. آپ بچوں پہ نظر رکھیں, ان کی آئیز کے اوپر نظر رکھیں کہ یہ سب سے پہلے اس میں پلاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے, تو آپ وہیں پہ سمجھ جائیے کہ تجربے نہیں کرنے ہیں, ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے, اور وہ پہلا آپشن ہے آپ کے پاس ہومیوپیتھک ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس پرابلم سامنے آتی ہے بڑوں کے حوالے سے, تو ان کا پہلے معدہ خراب ہوتا ہے, پھر ان کا جگر خراب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ان کو یہ چاہیے سب سے پہلے کہ اپنے معدے کا خیال رکھیں, اپنی غذا کا خیال رکھیں. ہمارے ہاں یاسر سب سے بڑا جو ایک پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جلدی جلدی کھاتے ہیں, ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ میں اپنے آپ کو بھی اس میں یہ کہتا ہوں کہ قصوروار سلمان صدیقی بھی ہے اور 100% ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے موبائل اپنے ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے اس میں کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اپنا ایک بہترین وقت جو کھانے کا ہوتا ہے اس کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ناشتہ ٹائم پہ ہو جائے, کھانا ٹائم پہ ہو جائے, رات کا کھانا ٹائم پہ ہو جائے, آپ کبھی بھی بیمار نہیں پڑیں گے. پانی کا استعمال پراپر ہو جائے, آپ کبھی بھی بیمار نہیں پڑیں گے. مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ تو ہمارا ناشتہ ڈھنگ سے ہوتا ہے, نہ ہمارا دوپہر کا کھانا, اور اگر ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو ہم باہر کے کھانے کو زیادہ پرموٹ کرتے ہیں کہ نہیں یار بریانی منگا لو, پلاؤ منگا لو, کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے جو ہم باہر سے استعمال کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا, اور اپنی غذا کا, اپنے کھانے کا, اپنے پینے کا, اپنے وٹامن, پروٹین, منرلز ہمیں خود خیال رکھنا پڑے گا. کوئی باہر سے آ کے ہمیں درس نہیں دے گا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کریں. شیڈول کے تو بڑے بڑے پرچے ہیں جی, دیواروں پہ چھپے ہوئے, ٹھیک ہے جی. آپ موبائل کھولیں آپ کو وہ شیڈول مل جائیں گے, صبح 2 ڈبل روٹی کے پیس, ایک مکھن کی ٹکیا کے ساتھ کھا لیں. ابے بھائی کائے کی صحت اچھی, ہم نے تو بربادی میرے سمیت خود کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اس میں شریک ہوں کہ ہم ڈبل روٹی اور پاپا شارٹ ٹرم ہم نے کر دیا. ٹائم نہیں ہے, ڈبل روٹی لی بس اسی میں انڈے کو لپیٹا کھایا اور یہ جا اور وہ جا. میں خود پراٹھے کی بات کروں تو میں شاید کہ اتنا پراٹھا نہیں کھاتا ہوں. میں اپنے آپ کو پہلے غلط کہہ رہا ہوں, میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا, پہلے تو میں خود کو کہہ رہا ہوں کہ میری غلطیاں موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ٹائم شیڈول کو ناشتے کے, دوپہر کے کھانے کے اور رات کے کھانے کو پراپر کریں, آپ کی بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں گی. لیکن اگر پھر بھی ہمارے بہت سے پیشنٹ ہیں کہ جن کو معدے کی پرابلمز موجود رہتی ہیں, سینے میں جلن کا ہونا, کانسٹیپیشن کی شکایت ہونا, اور ابکائی کی کنڈیشن ہونا, اور کوئی بھی چیز کھانا کھانے کے بعد بھاری پن کا ہونا شروع ہو جانا, اس کے پاس ہمارے پاس میڈیسن ہے کریکا پپایا کے نام سے, ٹھیک ہے جی. تو کریکا پپایا جو ہے یہ مدر ٹنچر میں استعمال کریں. دن میں میکزیمملی جو ہے 2 مرتبہ تو ضرور لیں, دوپہر کھانا کھانے کے بعد اور رات کو کھانا کھانے کے بعد. اس کے 10 سے 15 قطرے آدھے گلاس پانی میں ڈال کے پئیں, تو اس سے آپ کا بہت سارا معاملہ جو ہے وہ سیٹ رہے گا معدے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. جی انور خورشید بول رہا ہوں کراچی سے. جی انور بھائی فرمائیے, کیسے کہیں. ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں, ماشاءاللہ بڑے مفید مشورے ملتے ہیں, تو اللہ پاک خوش رکھے, کافی لوگ مستفید ہوتے ہوں گے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جیسا میں نے ایک آپ سے سوال کرنا ہے کہ یہ جو اسکول جانے والے بچے ہیں بہت سارے, ابھی میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ آفس میں بھی لایا ہوں, بچہ تو نہیں ہے ابھی, بڑا ہے 23 سال کا ہے. یہ بچے صبح ناشتہ نہیں کرتے, اور یہ بچے صبح ناشتہ نہیں کرتے, اور پھر جب میں واپس جاتا ہوں اپنے اسکول کے وقت میں تو میں بھی ایسا ہی تھا, اور اب آ کے ایسا ہوا ہے کہ پتہ چلا ہے کہ ناشتہ جو کرنا اتنا ضروری ہے کہ یعنی کہ زندگی میں بہت ضروری ہے. اور میں صبح بھی 1 سے 2 روٹیاں کھا کے گھر سے نکلتا ہوں, تو یہ والی بات ان بچوں میں کس طرح آئی جائے, اور اس صبح کے ناشتے کی کیا اہمیت ہے. اچھا سوال, بہت زبردست سوال ہے. بالکل میں آپ کو اس کا آنسر بھی دیتا ہوں, اور میں آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ کیسے ہمارا مسئلہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اب آتے ہیں ناشتے کی کیٹیگری پہ. بہت سے بچے انہیں انڈا پسند نہیں ہے, بہت سے بچے انہیں دودھ پسند نہیں ہے, بہت سے بچے ڈبل روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتے, بہت سے بچے پاپا نہیں کھاتے. لیکن ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں نا وہاں پہ سب کا ناشتہ ایک ساتھ آتا ہے.
پاپے آئے تو سب نے پاپے کھانے ہیں، بکر کھانی ہے تو سب نے وہ کھانے ہیں، ڈبل روٹی آئی تو سب نے وہ کھانا ہے. جہاں پہ پراٹھوں کا سلسلہ چل رہا ہے، بہت سے بچے پراٹھا نہیں پسند کرتے، وہ ڈبل روٹی پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے ڈبل روٹی نہیں آتی کہ سب پراٹھا کھائیں گے تو نے بھی پراٹھا کھانا ہے. تو اب اگر ہم ایسا بھی کریں کہ ہر بچے کی الگ الگ فرمائش پوری کریں تو بھی مسئلہ ہے کہ بھائی ایک ڈبل روٹی پسند کر رہا ہے تو ایک نے پراٹھا کھانا ہے، تو نہیں میں نے تو پاپا کھانا ہے، وہ بھی والدین کے لیے مسئلہ ہے. اور اگر بچہ پراپر ناشتہ نہیں کر رہا تو وہ بھی والدین کے لیے مسئلہ ہے. تو ہم کیوں نہ کوئی ایسی غذا تلاش کریں کہ جس میں دونوں صورتوں میں مسئلہ ہو جائے، بیلنس ہو جائے. تو وہ بیلنس جو غذا ہے وہ ہے کیلا، جو کہ ہر طبقہ، بچہ، بوڑھا، بڑا، سب لوگ بڑے انجوائے کر کے اس کو یوز کرتے ہیں. اب کیلا کھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہمارے پاس چھلکا اتارا جی کھا لیا، لیکن اس کا بہت سا طریقہ ہے. چھوٹے بچوں میں کیلے کو آپ مکھن سے بھی اور چینی بھی لگا کر دے سکتے ہیں، گڑ بھی لگا کر دے سکتے ہیں. تو وہ اگر 2 کیلے بھی کھا لیتا ہے تو اسے ناشتے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اتنا پوٹیشیم اور پروٹین باڈی کے اندر کنورٹ ہو گیا ہے کہ اس کو دوپہر تک کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اور اگر کوئی بڑے ہیں جیسے ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت زندگی دے، انور بھائی نے بتایا کہ 22 سے 23 سال کی امید ہے، تو یہ صرف کچھ نہ کریں، ناشتہ صرف 4 کیلوں سے ناشتہ کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ 1 گلاس دودھ پئیں، آپ کو چائے پسند ہے آپ چائے پی لیں، دودھ اگر اویلیبل پسند ہے آپ پی سکتے ہیں. 4 کیلے 1 گلاس دودھ پئیں. ملک شیک نہیں بنانا، ملک شیک زہر ہے. اور یہ میں ویسے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ جو آپ بازاروں سے ملک شیک پیتے ہیں، جو بھی چیز آئی دودھ میں ڈالا اور میلٹ کر کے پلا دیا، بھائی یہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں انسان کے جسم کے جو بہت خطرناک حد تک مریض کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو کیلا اور سیب یہ ایک متوازن غذا ہے جو چلتے پھرتے بھی کھایا جا سکتا ہے. اس کے لیے اہتمام نہیں کرنا کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو اس میں نوالا توڑیں تو کھائیں، تو پھر نہیں. آپ نے کیا کیا، آپ آفس ورکنگ میں ڈریس چینج کرو، فٹافٹ سے آپ نے 4 کیلے کھائے، آپ نے چائے پیا، دودھ پیا یا 1 سیب کھایا اور آپ جائیں اپنے آفس. اب آپ کو پورے 6 گھنٹے کے لیے، آپ یقین کریں گے 6 گھنٹے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی بھی غذا لینے کی، کیونکہ آپ نے مکمل مستحکم اور ایک پراپر غذا اپنے جسم میں اتار لی جو کہ آپ کی ہڈیوں کو، نشاستہ ہڈیوں کو مضبوط کرے گا. پوٹیشیم آپ کے سرکولیشن آف بلڈ کو کنٹرول کرے گا، آپ کے یورک ایسڈ کو کنٹرول کرے گا، آپ کو جو پروٹین مل رہا ہے وہ آپ کے بلڈ سرکولیشن کو اچھا کر رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک مکمل غذا بھی ہوتی ہے، اور کیلا ایک ایسی شے ہے جو ہر بچے سے لے کے بوڑھے تک کھا لیتا ہے. تو یہ ناشتہ کیوں نہ کیا جائے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، میں خود بھی بتا رہا ہوں آپ کو، کبھی کبھی ہوتا ہے شارٹ ٹائم ہوتا ہے تو میں اسی طرح ناشتہ کرتا ہوں. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک اہتمام نہیں ہو رہا ہوتا کہ پہلے پلیٹ ناشتہ ہو، بھائی بس نپٹاؤ کام کو. تو پھر یہ کہ وہ غذا لیں، اگر کیلا آپ چبا کے بھی نہیں کھاتے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا جو معدہ ہے وہ اس سے ایگزارٹ کر دیتا ہے. دوپہر کے کھانے میں عمومی طور پہ ہوتا ہے ہمارا بڑا چیزوں کا دل نہیں کر رہا ہوتا چاول کا، تو اس کے لیے سب سے بہترین ہے کھچڑی پلین میں بنانے کے بعد آپ اس میں گوشت، آپ اس میں سبزی ایزیلی ملا سکتے ہیں، اس کا فلیور دال کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے. تو ہمیں تبدیلیاں لانی پڑیں گی. ہم رواج کے مطابق ایک جیسا کھانا لے کے چل رہے ہوتے ہیں، پراٹھا وہی ہوگا 4 کونوں والا یا پھر وہ گول والا. اس کے علاوہ اگر ہم نے تکون بنا دیا اس کو لمبائی میں تو ہمیں وہ بڑا اوڈ لگے گا. جیسے روٹی ہے، آپ ایک ہم سادی روٹی گول ہوتی ہے، ہماری افغانی روٹی لمبی ہوتی ہے، تو ہمیں وہ بڑی عجیب لگ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ اتنی لمبی روٹی لمبائی میں کیوں ہے. تو یہ چیزیں خیال کریں. ناشتہ اپنے صاحبزادے کو کہیے گا، اور میں خود بھی ان کو کہتا ہوں کہ بھائی بابا کی بات مانا کرو، اور ناشتہ اگر تم نے ڈبل روٹی پراٹھا کچھ نہیں کرنا تو کیلے کا استعمال کرو، کم سے کم 3 سے 4 5 کیلے کھا کے دودھ پیو، چائے پیو اور جاؤ اپنے کام کے اوپر اور انجوائے کرو زندگی کو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اب بہت ساری اور بھی دیگر باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ جب اگلا پروگرام ہوگا تو اس میں ضرور جی بالکل انشاءاللہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات کریں گے. اور بہت سارے سوالات تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا جا سکا، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ضرور پروگرام کا حصہ بنائیں گے. یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ کے بعد. بہت شکریہ.